السلام علیکم دوستو، قرآن میں لکھا ہے کہ دھرتی چپٹی ہے۔ اکارڈنگ ٹو قرآن the earth is flat۔ بہت سارے اعتراضات آپ نے قرآن کے تعلق سے سنے ہوں گے، اس میں سب سے زیادہ اٹھائے جانے والے اعتراضات میں سے یہ اعتراض ہے کہ ارتھ از فلیٹ اکارڈنگ ٹو قرآن۔ تو آئیے کیا ہے اس کے پیچھے کی سچائی جانتے ہیں۔ کہ قرآن اور حدیثوں کے اکارڈنگ زمین چپٹی ہے اور سورج زمین کا چکر لگاتا ہے۔ زمین ایک بستر کی مانند ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے چپٹی ہے کہ گول ہے، پہلے یہ کلیئر کر دیجئے آپ کی دھرتی چپٹی ہے۔ اکارڈنگ ٹو قرآن 88 یعنی پرتھوی گول ہے۔ مانتے ہیں کہ ہماری پرتھوی چپٹی ہے اور سورج پرتھوی کہ پنچانگ میں نہ دھرتی چپٹی تھی نہ دھرتی چوکور تھی۔ ایک بولا نہیں پرتھوی گول ہے، دوسرا بولا نہیں چپٹی ہے۔ زمین فلیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ زمین فلیٹ ہے، زمین فلیٹ ہے اور زمین ارتھ از فلیٹ اکارڈنگ ٹو قرآن۔ جتنے بھی اسلاموفوبس آج یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے دھرتی چپٹی ہے، قرآن میں لکھا ہے دھرتی چپٹی ہے، اسی سوال کا جواب آج ہمارے عزیز ساتھی مولانا شہزاد صاحب نے بڑے ہی عمدہ انداز میں دیا ہے۔ اس ویڈیو کو بغور سماعت فرمائیں۔ چلیے چلتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن لوگوں کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، لوجیکلی بھی اور ان کی عقلوں پر فٹ بیٹھنے والا جواب۔ ہر طرح کا جواب انسان کی زندگی کے تعلق سے قرآن دے رہا تھا، اور یہی بات تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کی سچائی۔ پھر اسلام پھیلتا گیا اور بہت سارے ملکوں میں گیا، اور پھر سب نے اسلام کی سچائی کو قبول کیا۔ اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ وہ اس کی سچائی جان چکے تھے کہ اسلام ایک شانتی کا، ایک امن کا پیغام دیتا ہے۔ پھر قرآن کے تعلق سے ان لوگوں نے اعتراضات بھی اٹھائے اور جواب بھی دیے گئے۔ پھر اس کے بعد وقت بیتتا گیا۔ پھر پریزنٹ ٹائم میں کچھ لوگ علم کے میدان میں اندھے لولے لنگڑی دلیلیں لے کر کھڑے ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی جسے کہا جانے لگا ایکس مسلم مومنٹ۔ پھر جن کو خود اسلام کا ABC نہیں پتا تھا، انہوں نے اسلام پر اعتراضات اٹھانے شروع کیے۔ پھر ایک اعتراض یہ آیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ دھرتی چپٹی ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہماری دھرتی چپٹی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جو آیتیں یہ پیش کرتے ہیں اس تعلق سے کہ قرآن میں دھرتی چپٹی لکھی ہے، تو ان آیتوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ وہ ان تمام آیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اب ان آیتوں میں آپ دیکھیے ورڈ یوز ہوئے ہیں فراشا، ضحاہا، مدہ، سطحت۔ یہ الفاظ ان آیتوں کے اندر استعمال ہوئے ہیں زمین کے لیے، جس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، بستر جیسا بنانا، پھیلانا، بچھا دینا، یہ ان الفاظ کے معنی ہیں۔ اور فلیٹ ارتھ کے لیے، فلیٹ ورڈ کے لیے عربک کے اندر یوز ہوتے ہیں یہ ورڈ۔ مجھے یہ بتائیے ان ورڈ کے اندر سے کون سا ورڈ زمین کے ساتھ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، تو آپ کا اعتراض درست ہو۔ دوسری بات، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زمین کو بچھونا بنایا ہمارے لیے، یعنی رہنے کے قابل بنایا۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں عربی کے اندر زمین کے لیے کون سا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا عربک میں ورڈ یوز ہوتا ہے الارض، زمین کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے الارض۔ الارض کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہم اگر ڈکشنری کھول کر دیکھیں تو الارض کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ارتھ یعنی ہماری پرتھوی، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے لینڈ، اے پارٹ آف دا ارتھ، ایک چھوٹا سا حصہ زمین کا جسے ہم لینڈ کہتے ہیں، ہم اسے پلاٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دو معنی ہوتے ہیں الارض کے۔ جس طرح میں آپ سے یہ کہوں زمین کے دو مطلب ہوتے ہیں اردو کے اندر، وہ کیسے؟ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ زمین سورج کے چاروں اور گھوم رہی ہے، تو آپ اس کا مطلب ارتھ یعنی ہماری پرتھوی لیں گے۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں میں نے زمین خریدی، تو آپ اس کا مطلب اے پارٹ آف لینڈ، اے پارٹ آف ارتھ، آپ اس کا مطلب ایک پلاٹ لیں گے، ایک چھوٹی سی زمین لیں گے۔ یہی عربک کے اندر ہے الارض، جو کہ زمین کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک ورڈ ارتھ کے لیے اور ایک یوز ہوتا ہے پلاٹ کے لیے، لینڈ کے لیے، یعنی ایک چھوٹی زمین۔
تو قرآن نے جہاں پر یہ ورڈ یوز کیے، ہم نے زمین کو پھیلایا تمہارے لیے، زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو بستر کی طرح بنایا، زمین کو بچھایا، زمین کو پھیلایا، یہ ورڈ یوز ہوئے ہیں لینڈ کے لیے، ایک چھوٹی سی زمین جس کو ہم ابزرو کر سکتے ہیں، یہ پوری ارتھ کے لیے یوز نہیں ہوا الارض۔ اس کی دلیل میں آپ کو قرآن سے دوں گا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 164، یہاں پر الارض ورڈ یوز ہوا ہے 3 بار، اور آئیے ہم دیکھتے ہیں تینوں بار یہ کس معنی میں آیا ہے۔ 2 بار یہ معنی میں آیا ہے الگ، اور 1 بار کسی دوسرے معنی میں آیا ہے۔ یہاں پر ایک ہی آیت میں الارض ورڈ کے 2 مطلب ہیں، ایک پرتھوی اور ایک لینڈ۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں یہ کہ زمین و آسمان کے بنانے میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں، اب یہاں پر زمین کا ورڈ جو یوز ہوا ہے یہاں پہ الارض معنی میں یوز ہوا ہے زمین یعنی دھرتی کے، پوری پرتھوی کے، یہاں پر الارض کا معنی ہے پوری پرتھوی۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے پانی برسایا اس سے اللہ تعالیٰ نے بنجر بھومی کو زندہ کر دیا۔ الارض یہاں پر بھی ورڈ یوز ہوا ہے، لیکن اب یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے لینڈ کے معنی میں، کیونکہ a part of the earth وہی بارش کے آنے سے زندہ ہوتا ہے، یعنی اس میں کھیتی باڑی ہو جاتی ہے، جو کہ پہلے بنجر تھا۔ پوری ارتھ تو ایسا نہیں ہوتی بارش ہونے سے، تو اس لیے یہ اس بات کی دلیل ہے، یہاں پر ورڈ جو الارض ہے وہ زمین کے معنی میں ہے، یعنی لینڈ کے معنی میں، ایک چھوٹا سا حصہ اس کے معنی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر 3 بار الارض ورڈ یوز کیا ہے، اور یہ 2 بار پرتھوی کے معنی میں آیا ہے اور 1 بار لینڈ کے معنی میں آیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا الارض کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک دھرتی اور ایک لینڈ یعنی چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا۔ جیسے اردو میں بھی زمین کے 2 مطلب ہوتے ہیں، پرتھوی اور زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا۔ جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل بتائی دیا، میں نے زمین خریدی یعنی چھوٹا سا حصہ، اور میں نے زمین پرتھوی کے چاروں اور گھومتی ہے۔ تو ورڈ ایک معنی 2، عربک کے اندر بھی یہی ہے۔ اب آپ کو آسانی ہوگی، جہاں پر بھی یہ یوز ہوا ہے، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، ہم نے زمین کو پھیلا دیا، زمین کو ہم نے بچھایا، ہم نے بستر کی طرح بنایا، یہ سارے ورڈ یوز ہوئے ہیں لینڈ کے لیے، a part of the earth، ایک چھوٹا سا حصہ زمین کا جو ہم ابزرو کر سکتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے، اس کے لیے یہ الارض ورڈ یوز ہوا ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ زمین چپٹی ہے، اور یاد رہے یہ اللہ تعالیٰ کہتا بھی کیسے کہ زمین چپٹی ہے، جبکہ زمین چپٹی ہے ہی نہیں، اور نہ زمین گول ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اگر کوئی انسان اوور آل ایک شیپ اس کو دینا چاہے تو گول کی طرح وہ ہو سکتی ہے، لیکن زمین گول نہیں ہے۔ اگر ہم مائکرو لیول پر جا کر دیکھیں، اس میں میتھمیٹیکلی بہت زیادہ پرابلمس آئیں گی، وہ اس لیے کیونکہ زمین کے کچھ سے بہت زیادہ نیچے ہیں، فار ایگزامپل سمندر وغیرہ بہت زیادہ گہرائی تک جاتے ہیں نیچے، اور دوسری طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، تو یہ زمین سمتل نہیں ہے۔ اگر یہ زمین سمتل ہوتی تو ایگزیکٹ شیپ آف ارتھ بتا دیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں بتایا گیا، وہ اس لیے کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا جو شیپ ہے، یعنی ہماری جو ارتھ ہے، اس کا شیپ بدلتا رہتا ہے، اور آنے والے ٹائم میں بھی بدلتا رہے گا۔ تو زمین نہ تو پوری طرح گول ہے، نہ پوری چپٹی ہے۔ تو یہ یاد رہے، قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ زمین چپٹی ہے۔ یہ ان لوگوں کا اعتراض ڈیبنک ہوا جو لوگ قرآن پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حق بآسانی پہنچ سکے۔ إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.